حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا ماشاءاللہ آج 17 ڈے ہے اور آج سورہ انبیاء کی آیت میں نے چوز کی ہے، آیت نمبر 87، اور یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے کانسیپٹس کچھ ایسے ہیں آیت کریمہ کے بارے میں جس کو میں یہاں پر آپ کو آیت کے ذریعے سے صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔ آیت کریمہ کے بارے میں ہمارا زیادہ تر کانسیپٹ یہ ہے کہ محلے کے لوگوں کو اکٹھا کریں ہم اور ایک ختم کریں اور سب مل کے آیت کریمہ پڑھیں تو جس گھر میں مشکل آئی ہے اس گھر سے مشکل ٹل جائے گی۔ اب محلے کی عورتیں آ رہی ہیں، مل جل کے سب پڑھ رہے ہیں، اب سب تسبیح کے دانے کو گن رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے، بس کاؤنٹنگ لاکھ سوا لاکھ کی ہے۔ تو ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، لاکھ سوا لاکھ دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ایک دفعہ بھی اگر بہت دل سے پڑھے نا تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کس کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور انہوں نے کہاں پڑھی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وہ واقعہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن دازی کی گئی تھی اور یہ ایک کشتی میں سوار تھے، اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم کے بغیر، تو ایک کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو ایک کو اترنے کا کہا گیا تھا، تو قرآن دازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تھا اور ان کو کیا ہوا؟ سمندر میں جانا پڑا۔ اب جب سمندر میں گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، پورا کا پورا اپنے اندر اتار لیا، تو پھر وہ ایک پریشانی کی کیفیت میں آ گئے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تبھی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ تو انہوں نے معافی کے لیے اللہ سے یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے کنارے پر لا کر کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور پھر ان کی غذا کے لیے، کیونکہ کمزور ہو گئے تھے، اس طرح کی پوری ایک پروسیس سے گزرے تھے، تو ان کی غذا کے لیے ایک درخت بیلدار اگا دیا تھا جو ان کی غذا تھی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یونس علیہ السلام نے دل سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کو دیکھیں، کیا سوچیں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں کیسی کیفیت ہوگی، دم گھٹنے والی، بڑی مشکل سے، کوئی تعداد نہیں آتی لیکن ایک اندازہ اگر ہم لگائیں تو 1 سے 2 دفعہ مشکل سے منہ سے نکلا ہوگا، یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ سوا لاکھ دفعہ یا کوئی کاؤنٹنگ کر کے نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال جتنی دفعہ بھی کیا ہوگا دل کی آواز ہوگی کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں اور آپ پاک ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ظالم ہوں، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ پر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دیں، صرف اور صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو سم ٹائمز غلطی کا اعتراف بھی ایک طریقے سے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ انسان کہہ تو دے کہ آئی واز رانگ۔ ہم معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی بڑی الفاظوں میں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کم کہتے ہیں کہ اللہ میں غلط تھی۔ اگر ہم انسانوں کے سامنے بھی یہ سینٹنس کہہ دیں نا کہ آئی واز رانگ، تو وہ سامنے والے انسان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ سینٹنس۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے بھی کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، ہم سے قصور ہو گیا، آپ کے حق میں کمی ہو گئی، تو ظاہر اللہ کو بھی یہ الفاظ پسند آئیں گے، لیکن ہم یہ والا الفاظ کہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی انا سمجھتے ہیں ٹوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے جھک جائے نا، اگر غلطی کی ہے تو کسی کے آگے آپ جھک جائیں تو اللہ آپ کو بلندی عطا کریں گے۔ تو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اعتراف بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اعتراف نظر آتا ہے، اصل چیز اعتراف ہوتی ہے، کیونکہ اعتراف کریں گے تو ہی اگلی دفعہ گناہ سے بچ سکیں گے، ادروائز نہیں بچیں گے۔ سمجھیں نا ہم کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم غلط کو غلط سمجھیں گے تو ہی رک سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر غم، ہر پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ تسبیح ہمارے لیے بہت پاورفل ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اندھیروں سے نجات دی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں سے اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نکال لیا، تو ہماری زندگی میں بھی ہمیں کثرت سے کوئی مشکل آئے یا نہ بھی آئے تو چلتے پھرتے اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور وضو کی حالت میں ہوں یا بے وضو ہوں، نماز ہو یا نہیں ہو، ہر حال میں ہم یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوا، اور ہم اپنی طرف سے اپنے اوپر کو ساختہ پابندیاں لگا دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔